السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کی قیادت سنبھالنے کے بعد چند دنوں تک لشکر کو دمشق میں ٹھہرائے رکھا اور اس فکر میں تھے کہ اب کس جانب کوچ کرنا ہے۔ کبھی وہ بیت المقدس کی طرف جانے کا ارادہ فرماتے، کبھی انطاکیہ کی طرف۔ اسی دوران حضرت ابو عبیدہ کے پاس ایک نصرانی عرب آیا۔ وہ نصرانی عرب دمشق کا باشندہ تھا۔ فتح دمشق کے دن حضرت ابو عبیدہ نے اس پر احسان فرما کر اس کی جان بچائی تھی اور اسے امان دی تھی۔ اس نصرانی عرب نے حضرت ابو عبیدہ سے عرض کی کہ دمشق کے ساحلی علاقے میں ایک قلعہ واقع ہے جس کا نام حصن ابی القدس ہے۔ اس قلعے کے سامنے ایک گرجا ہے۔ اس گرجے میں ایک بوڑھا راہب رہتا ہے جس کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہے۔ وہ بوڑھا راہب دین نصرانیت کا زبردست عالم ہے۔ پورے ملک شام کے لوگ اس کے پاس اکتساب فیض اور حصول برکت کے لیے آتے ہیں اور اس راہب کی بہت ہی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ وہ راہب ہر سال اپنے گرجے میں ایک میلے کا انعقاد کرتا ہے اور دور دراز سے لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں، اور حصن ابو القدس کا وہ میلہ قریب ہے۔ اگر آپ میلے کی تقریب کے دنوں میں وہاں لشکر بھیج کر حملہ کریں تو کثرت سے مال غنیمت حاصل ہونے کی امید ہے۔ ناظرین، نصرانی عرب کی دی ہوئی اطلاع سے حضرت ابو عبیدہ بہت خوش ہوئے اور پوچھا کہ وہ جگہ یہاں سے کتنی دور ہے۔ اس نصرانی عرب نے جواب دیا کہ 10 فرسخ یعنی 1 دن کی مسافت ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے پوچھا کہ اس گرجا کے قریب رومیوں کا کوئی ایسا شہر ہے جو ان کی مدد کے لیے آ سکے؟ تو اس نصرانی عرب نے جواب دیا، ہاں، قریب میں فرزہ نام کی ایک بندرگاہ ہے جہاں پورے ملک سے کشتیاں آتی جاتی ہیں۔ فرزہ کا حاکم طرابلس نام کا ایک متکبر کماندار ہے۔ طرابلس عوام الناس کے ساتھ میلے میں شرکت کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، لہٰذا وہ میلے میں کبھی بھی شرکت نہیں کرتا اور نہ ہی وہ اس میلے کی حمایت کرتا ہے۔ لیکن اب کہ شاید تمہارے خوف کی وجہ سے بازار والوں کی حفاظت اور حمایت کرنے آئے، لہٰذا کچھ دیر سوچنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے مجاہدین سے پوچھا کہ تم میں سے کون قلعہ حصن ابی القدس پر لشکر لے کر حملہ کرنے جانے کے لیے تیار ہے؟ تو ایک کمسن اور نورانی شکل و صورت والے نوجوان کھڑے ہوئے اور کہا، اے سردار، اس خدمت کو میں انجام دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس نوجوان کا نام حضرت عبداللہ بن جعفر طیار تھا اور حضرت جعفر طیار بن عبد المطلب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے۔ اس رشتے کی بنا پر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ ناظرین، حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عبداللہ بن جعفر کو 500 سواروں پر سردار مقرر کیا اور ان کو سیاہ رنگ کے کپڑے کا علم عطا فرمایا۔ مزید حیرت انگیز بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر کے لشکر میں 18 مجاہد اصحاب بدر میں سے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے اس نصرانی عرب کو راہبری کی خدمت انجام دینے لشکر کے ساتھ بھیجا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر 15 شعبان المعظم 13 ہجری کی شب یعنی شب براءت میں روانہ ہوئے۔ ناظرین، پوری رات سفر کرنے کے بعد لشکر اسلام ایک گرجے کے قریب رکا۔ لشکر کا شور و غل سن کر ایک راہب گرجے سے نکل آیا اور لشکر کے قریب آ کر تمام مجاہدوں کو شک کی نگاہ سے گھور گھور کر دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد راہب نے پوچھا، تم کون ہو؟ جواب دیا گیا، ہم اہل عرب ہیں۔ راہب نے پھر پوچھا، کیا تم محمدی ہو؟ جواب دیا گیا، ہاں۔ پھر وہ راہب ہر ایک کو بغور دیکھنے لگا۔ جب اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر صورت اور سیرت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ ان کا نورانی چہرہ دیکھ کر راہب نے لوگوں سے پوچھا، یہ نوجوان کیا تمہارے نبی کے صاحبزادے ہیں؟ مجاہدوں نے جواب دیا، نہیں، کہ ان کی دونوں آنکھوں سے نور نبوت جھلکتا ہے۔ کیا ان کو تمہارے نبی سے کوئی قرابت ہے؟ مجاہدوں نے کہا، جی ہاں، یہ ہمارے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے راہب سے پوچھا، کیا تم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو؟ راہب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ان کا مبارک نام توریت، انجیل اور زبور میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا، تو تم ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ راہب نے جواب دیتے ہوئے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ اس وقت واقع ہوگا جب مالک آسمان کو منظور ہوگا۔ راہب کا کلام سن کر مجاہدوں نے تعجب کیا اور پھر لشکر وہاں سے کوچ کر کے حصن ابی القدس کے قلعے کی طرف آگے بڑھا۔ ناظرین، شام کے وقت اسلامی لشکر حصن ابی القدس کے قریب ایک سرسبز و شاداب جنگل میں پہنچا۔ نصرانی عرب نے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں جا کر بازار کے میلے کی خبر معلوم کراؤں۔
وہ گیا اور بہت تاخیر کے بعد رات میں واپس لوٹا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا، اے اصحاب محمد، قسم ہے حق مسیح کی، میں نے تم کو جو حال بیان کر کے یہاں آنے کی ترغیب دی تھی اس میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں تھی، لیکن اب ایک مشکل معاملہ درپیش ہے۔ بازار تو حسب معمول لگ گیا ہے، لیکن فرزہ کے حاکم طرابلس نے کسی رومی بادشاہ کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے اور اپنے مذہب کی رسم ادا کرنے اور قربانی کرنے کے لیے دلہن کو گرجے کے راہب کے پاس لایا ہے، اور بڑی تعداد میں اس کے ساتھ رومی سپاہی بھی آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے اس سے دشمنوں کی تعداد پوچھی تو اس نے بتایا کہ 20,000 آدمی بازار میں جمع ہیں اور 5,000 سوار لڑنے والے ہتھیاروں کے ساتھ موجود ہیں، یعنی کل 25,000 کی تعداد ہے، اور تم صرف 500 کی تعداد میں ہو۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ وہاں جانے کا ارادہ موقوف کر کے یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ نصرانی عرب کی بات سن کر مجاہدین کو تشویش اور فکر لاحق ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے مجاہدین سے فرمایا کہ تم نے اس شخص کی بات سنی ہے، لہٰذا تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اکثر نے کہا، اے سردار، اللہ کا فرمان ہے، خود کو ہلاکت میں مت ڈالو، ہم نیک نیت کے ساتھ یہاں آئے تھے، اب ایسی صورتحال ہے تو ہمیں مجبوراً واپس جانا پڑ رہا ہے، لہٰذا اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے دمشق واپس چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے فرمایا کہ اس طرح واپس چلے جانا جہاد سے پیٹھ پھیرنے کی طرح ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا چہرہ پیٹھ پھیرنے والوں میں لکھا جائے، میں نے اپنی جان کو راہ خدا میں وقف کیا ہے، لہٰذا میں ہر صورت جہاد کروں گا، البتہ اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو واپس چلا جائے۔ لشکر اسلام کے مجاہدوں نے جب نوجوان حضرت عبداللہ بن جعفر کی ہمت اور دلیری دیکھی تو انہیں غیرت آئی اور سب نے یک زبان ہو کر کہا، اے سردار، اب ہم بھی واپس نہیں جائیں گے بلکہ آپ کے ساتھ جہاد کریں گے۔ چنانچہ رات میں ہی اسلامی لشکر کوچ کر کے قلعہ حصن ابو القدس کے قریب پہنچ گیا۔ ناظرین، صبح حضرت عبداللہ بن جعفر نے مجاہدوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد تھوڑی دیر توقف کیا تاکہ میلہ شروع ہو جائے۔ حضرت عبداللہ نے 500 مجاہدوں کو گروہ میں بانٹ دیا۔ اس کے بعد سب کو تاکید کی کہ کوئی مجاہد بازار کی چیز کی طرف توجہ نہ کرے، بلکہ جاتے ہی فوراً رومیوں کے سروں پر تلواریں رکھ کر انہیں ہلاک کرنا شروع کر دے۔ حضرت عبداللہ اپنے ہاتھ میں پرچم تھام کر لشکر کے آگے روانہ ہوئے اور ان کے پیچھے پیچھے تمام مجاہد بھی گرجے کی طرف روانہ ہوئے۔ بوڑھا راہب گرجے سے اپنا سر باہر نکال کر لوگوں کو نصیحتیں کر رہا تھا۔ تمام مجمع بالکل خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا اور لوگ ٹکٹکی باندھ کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حاکم طرابلس کی بیٹی دلہن کے کپڑے اور زیورات سے سج دھج کر راہب کے پاس اپنی سہیلیوں کے ساتھ موجود تھی۔ دلہن کی حفاظت کے لیے مسلح سپاہی اس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے فرمایا، ہمیں گرجا پر حملہ کرنے سے پہلے بازار پر حملہ کرنا چاہیے، اور ہر مجاہد کو تاکید کی کہ جنگ کے اختتام پر گرجا کے پاس آ جانا۔ اگر ہم زندہ رہے تو گرجا کے قریب جمع ہوں گے، ورنہ ہماری ملاقات بہشت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر ہوگی۔ پھر حضرت عبداللہ نے اپنے نیزے کو جنبش دی اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بازار پر حملہ کر دیا۔ مجاہدوں نے 5 گروہوں میں بٹ کر الگ الگ سمتوں سے حملہ کیا۔ مجاہدوں کی تحلیل و تکبیر کی صدائیں سن کر رومی چونک اٹھے۔ وہ پہلے ہی ہوشیار اور محتاط تھے، لہٰذا اپنے ہتھیار سنبھال کر مجاہدین سے مقابلہ کرنے کھڑے ہو گئے۔ مجاہدوں نے شدت سے حملہ کیا اور رومیوں کی گردنوں پر تلواریں رکھنا شروع کی۔ رومیوں نے بھی بڑی دلیری سے حملے کا جواب دیا اور مجاہدوں کو گھیر لیا۔ 20,000 بازاری سپاہیوں کے درمیان صرف 500 مجاہد اس طرح بٹ کر نرغے میں آ گئے تھے کہ ایک دوسرے کو نظر نہ آتے تھے۔ صرف حضرت عبداللہ بن جعفر کا پرچم بلند ہونے کی وجہ سے تمام مجاہدوں کو نظر آ رہا تھا۔ مجاہدین نشان کو دیکھ کر مطمئن تھے کہ ہمارے سردار رومیوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ اور تمام مجاہدین سخت مصیبت میں تھے۔ رومیوں نے مجاہدوں کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ جب رومیوں نے دیکھا کہ مسلمان بہت کم تعداد میں ہیں اور مسلمانوں کی مدد کرنے کوئی جماعت نہیں آ رہی، تو گرجا کے قریب مسلح سپاہی بھی بازار میں آ گئے اور انہوں نے بھی شدت سے حملہ کر دیا۔ گمسان کی لڑائی جاری تھی۔ گرمی اور دھوپ کی شدت اور حرارت سے تمام مجاہدین پریشان تھے۔ مسلسل تلواریں اور نیزے چلا چلا کر مجاہدین کے بازو شل ہو گئے تھے، جسم بھی تھک کر چور ہو گیا تھا۔ اب زیادہ دیر مقابلے کی ہمت نہ تھی، بظاہر زندہ بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ تمام کو اپنی شہادت کا یقین ہو گیا تھا
مگر پھر بھی شجاعت سے مقابلہ کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر بارگاہ خداوندی میں محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کی دعا قبول ہوئی۔ ناظرین، صبح کے وقت حضرت عبداللہ بن جعفر کے لشکر نے حصن ابو القدس کے بازار پر حملہ کیا تھا، اور اسی وقت آپ کے ساتھ مدینے سے آنے والے دوست حضرت عبداللہ بن انیس نے دمشق کی جانب اپنا گھوڑا تیز دوڑایا اور دمشق پہنچ کر اسلامی لشکر کے کیمپ میں آئے اور پکار کر حضرت عبداللہ بن جراح سے کہا، اے امین الامت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور ان کے ساتھیوں کی جان خطرے میں ہے۔ رومیوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن انیس نے حصن ابو القدس کے مارکے کی تمام تفصیل جلدی جلدی بیان کی۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت خالد بن ولید سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ابو سلیمان، میری سرداری میں یہ پہلا مارکہ ہے۔ اگر حضرت عبداللہ بن جعفر اور ان کے ساتھیوں کو کچھ ہو گیا تو بہت برا ہوگا، لہٰذا میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم فوراً جاؤ اور حضرت عبداللہ کی مدد کرو۔ لہٰذا حضرت خالد نے جنگ یمامہ میں حاصل شدہ مسیلمہ کذاب کی زیرہ پہنی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ فوراً روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن انیس بھی راستہ بتانے کے لیے ساتھ چل لیے۔ حضرت رافع بن عمیرہ طائی فرماتے ہیں کہ میں حضرت خالد کے ساتھ تھا۔ حضرت خالد اور ان کے ساتھیوں نے گھوڑوں کی باگیں ڈھیلی چھوڑی، گھوڑے ہوا سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ اللہ نے ہمارے لیے راستہ لپیٹ دیا اور ہم غروب آفتاب کے وقت حصن ابو القدس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت خالد نے حضرت عبداللہ بن انیس سے فرمایا کہ تلاش کرو رسول اللہ کے چچا کے صاحب زادے حضرت عبداللہ بن جعفر کہاں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن انیس نے جواب دیا کہ انہوں نے تمام مجاہدوں کو گرجے پر جمع ہونے کا حکم دیا تھا، ہو سکتا ہے وہ گرجے کے قریب ہوں۔ حضرت خالد جب گرجے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ اسلامی لشکر کا نشان حضرت عبداللہ کے ہاتھ میں ہے اور ان کے ارد گرد مجاہدین جمع ہیں، لیکن تمام کے تمام زخمی اور نیم جان ہیں اور نا امیدی کے عالم میں اللہ کی مدد اور اس کی رحمتوں سے امید لگائے ہوئے ہیں۔ عین اسی وقت اللہ کے شیر حضرت خالد بن ولید نے نعرہ تکبیر بلند کر کے حملہ کیا۔ نعرہ تکبیر کی صدا سن کر مجاہدوں کی جان میں جان آ گئی اور رومیوں کی جانیں سوکھ گئیں۔ حضرت خالد نے مجاہدوں کو پکارا، اے دین کے خدمت گاروں، رومیوں کو تلواروں اور نیزوں کی نوک پر لو اور ان کے خون سے زمین کو سیراب کر دو۔ حضرت خالد کے حکم پر مجاہدین نے رومیوں کو پھاڑ کر رکھ دیا۔ جب رومیوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے شیر حضرت خالد بن ولید اپنے بھائیوں کی مدد کو آ پہنچے ہیں تو حضرت خالد کا نام سنتے ہی رومیوں نے راہ فرار اختیار کی۔ مجاہدوں نے ان کا تعاقب کیا اور بہت ساروں کو واصل جہنم کیا اور کئی رومیوں کو قید کر لیا۔ حضرت زرار بن عزور رومیوں کو قتل کرتے کرتے حضرت عبداللہ بن جعفر کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت زرار نے حضرت عبداللہ سے کہا، اے رسول اللہ کے چچا کے شہزادے، آپ نے اپنے والد کا بہت اچھا انتقام لیا ہے۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ وہاں آ پہنچے۔ گرجے میں بوڑھا راہب حاکم طرابلس کی بیٹی اور اس کی سہیلیوں کے ساتھ چھپا ہوا تھا۔ مجاہدین نے مشورہ دیا کہ اب گرجے پر حملہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت خالد، حضرت عبداللہ اور حضرت زرار نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ الگ الگ طرف سے گرجے پر حملہ کر دیا۔ رات کا وقت تھا، رومی سپاہیوں نے مشعلیں روشن کر رکھی تھی اور گرجے کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ جیسے ہی اسلامی لشکر کے مجاہد گرجے کے قریب گئے، تمام رومی سپاہی مجاہدوں پر جھپٹے۔ ان کا سردار ایک بھاری جسم والا کماندار تھا۔ حضرت زرار اس کے سینے پر سوار ہو گئے اور کمر سے چھری نکالی اور کماندار کے سینے میں گھسا دی۔ صرف ایک وار میں کماندار کا کام تمام ہو گیا۔ پھر حضرت زرار حضرت عبداللہ بن جعفر کی مدد کرنے کے لیے گرجے پر تشریف لائے، لیکن حضرت عبداللہ بن جعفر بڑی بہادری کے ساتھ رومیوں کا مقابلہ کر رہے تھے اور گرجے پر قابض ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر میں حضرت خالد بھی رومیوں کا صفایا کرنے کے بعد گرجے پر آ پہنچے اور نہایت قیمتی مال غنیمت مجاہدوں کے ہاتھ لگا۔ اس کے علاوہ حاکم طرابلس کی بیٹی اور اس کی سہیلیاں قید ہوئیں۔ پھر حضرت خالد تمام قیدی اور مال غنیمت لے کر اپنے لشکر کے ساتھ دمشق کی طرف روانہ ہوئے۔ دمشق میں حضرت ابو عبیدہ مجاہدین کے لیے بہت فکر مند تھے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن جعفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور وہ حضور سے بہت مشابہت بھی رکھتے تھے، لہٰذا حضرت ابو عبیدہ ان کے لیے بہت زیادہ پریشان تھے۔ لیکن جب انہوں نے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جعفر کو آتے دیکھا تو ان کا شاندار استقبال کیا اور تمام مجاہدین نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حاکم طرابلس کی بیٹی کے متعلق حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا
اور آپ کے حکم کے مطابق حاکم طرابلس کی لڑکی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کو ہبہ کر دی گئی اور وہ ان کے پاس زمانہ یزید تک باقی رہی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی سرداری میں اسلامی لشکر کی یہ پہلی فتح مبین تھی۔ ناظرین، یہاں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ملک شام کے اب تک فتح ہو جانے والے قلعوں کے نام ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1 ارکا، نمبر 2 سخنا، نمبر 3 تدمر، نمبر 4 حوران، نمبر 5 بصرہ، نمبر 6 بیت لہیہ، نمبر 7 اجنادین، نمبر 8 دمشق اور نمبر 9 حصن ابو القدس۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔